مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر کہ کیوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی رخسانہ حاجی محمد صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جناب اسپیکر اور ارکان پارلیمنٹ، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لائیو کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کا تعلیمی حق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو اچھے اور برے میں فرق پتہ چلتا ہے۔ ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک باکردار شہری کہلاتا ہے، لیکن جب ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک کامیاب اور باکردار معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر کہ کیوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں جو بچے پڑھ نہیں سکتے۔ میں ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے اوزار نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، جس سے وہ سب نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے جیسے کئی بچوں کی زندگیوں میں علم کی روشنیاں بکھیر سکیں۔ میں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری تقریر کے ہر لفظ پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم پاکستان کی ترقی کی ضامن۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کے نزول کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ جناب اسپیکر، دنیا علم کے دانشور یہ جانتے ہیں کہ اگر تعلیم کا عمل طالب علم کو اعتماد دینے سے قاصر ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم طالب علم کو خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے اور راستے تلاش کرنے کے قابل نہیں بناتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم پیدا نہیں کرتی، اگر تعلیم ایماندار نہیں بناتی، اگر تعلیم اپنے مقصد کی لگن پیدا نہیں کرتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ آئنسٹائن کہتے ہیں، تعلیم محض چیزوں کو جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ نیلسن منڈیلا نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم خوف خدا پیدا کرتی ہے، تعلیم بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، تعلیم معاف کرنا سکھاتی ہے، تعلیم سچ بولنا سکھاتی ہے، تعلیم انسانوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ جناب اسپیکر، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جناب اسپیکر، ان 75 سالوں میں نے پاکستان کو 2 لخت ہوتے دیکھا۔ ہم غربت سے لڑے، ہم جہالت سے لڑے، ہم نفرت سے لڑے۔ جناب اسپیکر، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم تب سیکھتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کریں۔ آج
75 سالہ ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر میں مسائل نہیں گنوانا چاہتی بلکہ میں حل بتانا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تعلیم اپنی قومی زبان میں چاہیے، ہمیں انگلش میں رٹا لگانے سے بچا لیجیے۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی دلچسپی کے میدان میں تعلیم چاہیے۔ ہمیں ابتدائی تعلیم سے ہی تحقیق کا ماحول چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ گھر گھر میں اجالا ہو یہاں علم و ادب کا، اے دیداور اب کوئی تدبیر کریں ہم۔ جو خواب تھکل قائد و اقبال نے دیکھا، اب وقت ہے اس خواب کی تعبیر کریں ہم۔ اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ خدیجہ فاروق۔